یہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ تھا۔ ایک مرتبہ ایک شخص کے گھر میں چوری ہو گئی۔ چور اسی محلے کے ہی تھے۔ چور نے اس شخص کو پکڑا اور زبردستی حلف لیا کہ اگر تو کسی کو بھی ہمارا پتہ بتلائے گا تو تیری بیوی سے طلاق ہو جائے گی۔ اس بیچارے نے مجبور ہو کر قسم اٹھا لی اور چور اس کا سارا مال لے کر چلے گئے۔ اب وہ بہت پریشان ہوا کہ اگر میں چور کا پتہ بتاتا ہوں تو مال تو مل جائے گا مگر بیوی ہاتھ سے نکل جائے گی، اور اگر چور کا پتہ نہیں بتلاتا تو بیوی تو رہے گی مگر سارا گھر خالی ہو جائے گا۔ چنانچہ مال اور بیوی میں تقابل پڑ گیا کہ یا تو مال کو رکھے یا بیوی کو رکھے۔ بڑی الجھن کا شکار تھا، کسی سے کہہ نہیں سکتا تھا کیونکہ چور نے اس سے عہد لے کر رکھا تھا۔ چنانچہ وہ شخص حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں حاضر ہوا۔ وہ بہت غمگین اور اداس اور پریشان بیٹھا ہوا تھا۔ امام صاحب نے فرمایا کہ آج تم بہت اداس ہو، بات کیا ہے؟ اس نے کہا کہ حضرت میں کچھ کہہ بھی نہیں سکتا۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کچھ تو کہو۔ اس نے کہا کہ حضرت میں نے کچھ بھی کہا تو نہ جانے کیا ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ اچھا، تو اس نے کہا کہ حضرت چوری ہو گئی ہے اور میں نے عہد کر لیا ہے کہ اگر میں نے ان چوروں کا پتہ کسی کو بتلایا تو بیوی پر طلاق ہو جائے گی، اور مجھے معلوم ہے کہ چور کون ہے، وہ تو محلے کے ہی ہیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تم مطمئن رہو، بیوی بھی نہیں جائے گی اور مال بھی مل جائے گا، اور تم ہی چوروں کا پتہ بھی بتاؤ گے۔ کوفہ میں شور ہو گیا کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ تو ایک عہد ہے، جب وہ پورا کرے گا تو بیوی کو طلاق ہو جائے گی۔ یہ امام صاحب نے کیسے کہہ دیا کہ نہ بیوی جائے گی اور نہ مال جائے گا؟ غرض علماء و فقہا پریشان ہو گئے۔ امام صاحب نے فرمایا کہ کل ظہر کی نماز میں تمہارے محلے کی مسجد میں آ کر پڑھوں گا۔ چنانچہ امام صاحب تشریف لے گئے، وہاں ظہر کی نماز پڑھی اور اس کے بعد اعلان کر دیا کہ مسجد کے دروازے بند کر دیے جائیں، کوئی باہر نہ جائے۔ ان لوگوں میں چور بھی موجود تھا۔ اس مسجد کا دروازہ کھول دیا، ایک طرف خود بیٹھے تھے، ایک طرف اس شخص کو بٹھا دیا اور فرمایا کہ ایک ایک آدمی آگے نکلے گا، جو چور نہ ہو اس کے متعلق کہنا کہ یہ چور نہیں ہے، اور جب چور نکلے تو چپ ہو کر بیٹھ جانا۔ چنانچہ جو چور نہیں ہوتے تھے ان کے متعلق وہ کہتا جاتا کہ یہ چور نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے، اور جب چور نکلا تو خاموش ہو کر بیٹھ جاتا۔ اس طرح گو کہ اس نے کچھ کہا بھی نہیں، مگر بنا بتائے سارے چور معلوم ہو گئے۔ چنانچہ وہ پکڑے گئے، مال بھی مل گیا اور بیوی بھی ہاتھ سے نہیں گئی۔ یہ تھے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دانستہ فیصلے۔ دوستو، ہم امید کرتے ہیں